मुल्क भर के डॉक्टर्स का लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा। पीएम में ओहदेदारों का कहना है कि 2 से 4 हफ्ते अहम हैं। कराची में खवातीन डॉक्टर्स ने चीन जैसा सख्त लॉकडाउन करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। असद उमर कहते हैं रमज़ान में एहतियात कर ली तो ईद के बाद बाजार खोले जा सकते हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह के मरीज मसाजिद में और इमाम बारगाहों में नहीं आए। नमाज तरावी के अहम तरीन SOP पर अमल दरामद ना हो सका। 50 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग बड़ी तादाद में पहली तरावी में शामिल हुए। हुकूमत की तरफ से बुजुर्गों को घरों में नमाज अदा करने की ताकीद की गई है। सदर मुमलिकत और डॉक्टर्स भी मुअम्मर अफराद को घरों में रहने पर जोर दे रहे हैं। खुदारा घरों पर रहें, घरों को इबादत गाहें बनाएं। कोरोना से बचाव हुकूमती SOPs पर अमल करने से ही मुमकिन है। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त। रमज़ानुल मुबारक में पकोड़े, समोसे, चाट, जलेबी के स्टॉल्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेस्टोरेंट से अफ्तार के सामान की शाम 5 से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। करियाना और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5, दूध की दुकानें सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। शहरियों के शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी। आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम हैं। अवाम एहतियात करें, अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में स्पेशल कॉन्फ्रेंस। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक। मैं इतना बोलता हूँ तो मैं अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा बल्कि माजरत कर रहा हूँ। आप सबसे, जो भी मीडिया से मुताल्लिक हैं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलती बस। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने मीडिया से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली। कहते हैं दुनिया में कोई इंसान खता से पाक नहीं, उनसे भी गलती हो गई, माफी चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब डिग्री होल्डर बेरोजगार खातून की आवाज बन गए। विहाड़ी में झाड़ू लगाने वाली महविश को उस्मान बुजदार की हिदायत पर सरकारी मुलाजमत मिल गई। ऐसा निजाम वज़ा कर रहे हैं जहां महविश जैसी बेटियां इज्जत से रोजी कमा सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार रहा। हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 25 पॉइंट्स कमी से 32,806 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 33,826 और कम तरीन 31,892 रही। मार्केट में 57 अरब रुपए मालियत का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 37 अरब रुपए कम होकर 6,167 अरब रुपए हो गई। डच फुटबॉल लीग का सीजन खत्म करने का ऐलान। डच क्लब एसोसिएशन का किसी भी टीम को चैंपियन करार ना देने का फैसला। एजैक्स की टीम 56 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप पोजीशन पर रही। और खलाई दूरबीन हबल को जमीन के गिर्द चक्कर लगाते 30 साल मुकम्मल। नासा ने हबल से ली गई तस्वीर की झलकियां जारी कर दी। खलाई दूरबीन ने दिलफरेब तस्वीर लेकर कायनात के कई राजों से पर्दा उठाया। की सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल
قومی رسپانس ڈیولپ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا اب جب کہ اس کی نیشنل کمانڈ سینٹر نے، نیشنل کوآرڈینیشن سینٹر نے، کمیٹی نے اجازت دے دی ہے، تو اس اجازت کے بعد کل سے یہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ تیسری چیز جس کی وزیر اعظم نے ہدایت دی تھی، وہ پاور ڈویژن نے اپنے فیصلہ فائنل کر دیا، اس کی نوٹیفیکیشن بھی نکلنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے کے اندر سحر اور افطار کے اوقات پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ کسی بھی ملک کے حصے کے اندر سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے اندر اس کی ساری تفصیلات بھی پاور ڈویژن کی آ جائیں گی کہ ایگزیکٹلی کیا اوقات ہیں جس کے اندر یہ مینٹین کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی پورے رمضان کے اندر چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر رہتے ہیں، سحر اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک اور چیز جس کو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی ایک ریلیف کا کام ہو رہا ہے جو احساس ایمرجنسی ریلیف پروگرام ہے۔ تو آج تک کی جو صورتحال ہے جہاں پہنچے ہیں، 57 لاکھ خاندانوں تک یہ پیسہ اب تقسیم کیا جا چکا ہے اور 69 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب اعلان کیا گیا تھا اس پروگرام کا، تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچا جائے گا اور 144 ارب روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہم نصف اس کا مکمل کر چکے ہیں۔ بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ چلتا رہے گا، رمضان کے اندر بھی یہ جاری رہے گا۔ آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اہم ترین مہینہ ہوتا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے، اور امید یہ ہے کہ نہ صرف ہمیشہ کی طرح جس طرح مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس سال خاص طور پہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی کمزور چیز ہے، انسان جو ہے وہ بہت جلد اس کے اوپر اچھے دن آتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ قدرت کو کوئی چلا رہا ہے اور ہمیں کسی مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہاں پہ تو بحیثیت مجموعی ایک قوم کے نہیں، بحیثیت انسانیت کے ایک بہت بڑا ایک جو پچھلے 2 ماہ 3 ماہ کے اندر جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ تمام ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم اس زمین پر کس لیے آئے ہیں۔ تو میری تو امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس رمضان کے اندر جتنی عبادت ہوگی وہ ایک عام رمضان سے بھی زیادہ عبادت ہوگی، لیکن یہ عبادت کرتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ آپ نے اور دوسرے انسانوں کا جو آپ نے حق ادا کرنا ہے، اس میں سے ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک کوئی شر نہ پہنچے، آپ کے ذریعے کسی اور تک بیماری نہ پہنچے، آپ کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو، اور اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی بھی ہیں، اور یہ عام طور پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور کچھ پچھلے 1 ہفتے کے اندر آیا ہے کہ ذرا لوگوں نے بد احتیاطی میں ذرا اضافہ ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پر پاکستانیوں نے دکھایا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بحیثیت قوم، تو جو مشکل سفر بھی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی گامزن ہو کے اور کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں۔ بہت زیادہ سماجی ہمارے جو معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور تو یہ تو اس سے پہلے ہی کر سکے، لیکن پھر میں کہوں گا رمضان کے ماہ کے اندر جس ماہ کے اندر آپ کو آپ کی جو رشتہ ہے، آپ کی اور ہم سب کی جو نسبت ہے اپنے خالق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب اس کی یاد دہانی اتنی زیادہ ہو تو یہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ بھی اتنی ہی ہمیں زیادہ یاد رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم
बड़ी साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर जो माहिरीन हैं इस सब्जेक्ट के, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनकी मदद से मुस्तकिल ये करते रहे हैं कि आगे देखा जाए आज से 2 हफ्ते बाद